السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم جانیں کہ یزید نے امام حسین کو بیعت کا پیغام کیوں بھیجا، اور آج کی اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ ولید بن عقبہ اور امام حسین کے درمیان کیا مکالمہ ہوا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اسی طرح کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ جب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو یزید ان کا جانشین بنا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے اس کی ولی عہدی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ ان میں سے کسی نے دعوی خلافت کر دیا تو پورا حجاز میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اور امام حسین کے دعوی خلافت کی وجہ سے عراق میں بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہ کے پیش نظر یزید کے سامنے سب سے اہم مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور تحفظ کا تھا، اور اس نے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر بھیجی، اور ساتھ ہی ان حضرات سے بیعت لینے کا سخت تاکیدی حکم بھی بھیجا، جو کہ کچھ اس طرح تھا: بس امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر جب تک بیعت نہ کر لیں تب تک ان کو نہ چھوڑو۔ ابھی تک اہل مدینہ کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر نہ تھی۔ ولید یزید کے اس حکم سے سخت گھبرایا، کیونکہ اس کے لیے اس کی تعمیل بہت مشکل تھی اور اس کے انجام سے بھی بخوبی واقف تھا۔ اس نے اپنے نائب مروان بن حکم کو طلب کیا اور اس معاملے پر اس سے مشورہ طلب کیا۔ مروان انتہائی سنگ دل اور سخت مزاج آدمی تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ان تینوں حضرات کو بھی طلب کریں اور ان کو بیعت کی دعوت دیں۔ اگر دعوت قبول کر لیں تو بہتر، اگر نہ کریں تو ان کو قتل کر دیں۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو جب ان کو وفات امیر معاویہ کی خبر ملے گی تو ایک ایک جگہ پر جا کر دعوی خلافت کر دیں گے، پھر ان کو سنبھالنا اور مشکل ہو جائے گا۔ البتہ ابن عمر کو میں جانتا ہوں، ان سے یہ توقع کم ہے، کیونکہ وہ جدال و قتال کے قائل نہیں، سوا اس کے کہ امر خلافت خود بخود ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اس مشورے کے بعد ولید نے ان تینوں حضرات کو بلا بھیجا۔ اس وقت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر مسجد نبوی میں تھے، اور وقت بھی ایسا تھا کہ ولید اس میں کسی سے ملتا ملاتا نہیں تھا۔ جب قاصد پیغام لے کر ان دونوں حضرات کی بارگاہ میں پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ تم جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ قاصد کے جانے کے بعد ابن زبیر نے حضرت امام حسین کو فرمایا کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ولید نے ہمیں کیوں بلایا ہوگا، اگرچہ وہ اس وقت میں کسی سے ملتا ملاتا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میرا گمان یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی ہے اور اس نے ہمیں یزید کی بیعت طلب کرنے کے لیے بلایا ہے۔ ابن زبیر نے کہا کہ میرا گمان بھی یہی ہے۔ اے امام، اب آپ کیا کریں گے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جاتا ہوں، کیونکہ انکار کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ معاملہ نازک صورتحال اختیار کر جائے۔ چنانچہ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ولید کے مکان پر پہنچ گئے اور اپنے ساتھیوں کو باہر مقرر کر دیا۔ ان سے فرمایا کہ میں جب تک باہر نہ ہوں یہاں سے نہ جانا، اور اگر تم دیکھو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو تم اندر آ جانا، اور ہرگز اس جگہ سے نہ ہلنا۔ چنانچہ امام حسین ولید کے مکان میں گئے اور اسلام کے الفاظ کہہ کر بیٹھ گئے۔ ولید نے آپ کو میرے معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ امام حسین نے تعزیت فرمائی اور کہا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور میرے جیسے کے لیے جائز بھی نہیں کہ چھپ کر بیعت کرے۔ البتہ اگر تم عام لوگوں اور ان کے ساتھ ہمیں بھی بیعت کی دعوت دو تب یہ ایک بات ہوگی۔ ولید امن پسند اور مسلح آدمی تھا۔ اس نے آپ سے فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیں۔ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو اس کا نائب مروان بن حکم بہت برہم ہوا اور کہا کہ اے ولید، اگر تم نے انہیں ابھی چھوڑ دیا اور ان سے بیعت نہ لی تو یہ دعوی خلافت کر دیں گے اور ان پر قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا، تا وقت یہ کہ بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے۔ امام حسین اس کی اس بات پر بہت برہم ہوئے اور فرمایا: اے ابن زرقہ، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ بے شک تو بھی نہیں کر سکتا اور تیرے ساتھی بھی نہیں کر سکتے، تو جھوٹا ہے اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے۔ مروان جو کہ ولید کا نائب تھا، اس نے ولید سے کہا کہ یہ بہترین موقع تھا کہ ان سے بیعت لے لیتے یا انہیں قتل کر دیتے، لیکن تم نے یہ موقع بھی ہاتھوں سے جانے دیا۔ ولید نے مروان سے کہا کہ تم مجھے اس بات کی کیوں مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی بربادی ہے؟ کیا میں نماز رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر دوں کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے؟ اگر مجھے دنیا بھر کا مال و متاع مل جائے تب بھی اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے آلودہ نہ کروں۔ بے شک کل قیامت کے دن خون حسین کی جس سے یہ بات پرس ہوگی اللہ کے ہاں خفیف المیزان ہوگا۔ مروان نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ اسے صرف ظاہری طور پر کہہ دیا تھا، اگرچہ وہ اس بات کو سخت ناپسند کر رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔